بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوصا۔ اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جہاد کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، افغانستان بھی زندہ باد، مگر تھوڑے سے افسوس کے ساتھ۔ افغانستان ایک اسلامی ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہم نے اس کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ 1979 سے رشیا کے حملے کو جس طرح پاکستان نے کردار ادا کر کے رشیا سے آزاد کروایا افغانستان کو، وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اس کے بعد 2001 میں جب امریکہ آیا تو اس کی ناکامی افغانستان میں بیسیکلی پاکستان کی وجہ سے تھی۔ حال ہی میں ایک میڈیا اینکر نے امریکن آفیشل سے پوچھا کہ آپ کی افغانستان میں ناکامی کی وجہ، تو اس نے کہا ان ون ورڈ دیٹ واز پاکستان۔ جس طرح امریکہ نے انڈین انویسٹمنٹ افغانستان میں کی، یا جتنی بڑی وہ پلاننگ لے کے آیا تھا، اس میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ پاکستان تھا۔ اور جب امریکہ افغانستان سے گیا تو افغانیوں سے زیادہ خوشی تو ہمیں تھی۔ ہم ان سے زیادہ خوش تھے کہ یہاں سے غیر مسلم جو ہے وہ نکل گیا ہے، ہمارا ایک ہمسایہ اسلامی ملک جو ہے آج آزاد ہو گیا۔ 4.5 کروڑ مہاجرین کا لوڈ ہم غریب ہونے کے باوجود آج بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ 40.5 ملین کی آبادی ہے آج بھی افغان ریفیوجیز کی پاکستان میں، جو کہ ہماری کیپیسٹی سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ لیکن افغان عبوری حکومت آنے کے بعد انہوں نے سارے گروپوں کو آزاد چھوڑ دیا جو پاکستان میں مختلف کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ ان میں سب سے بڑا نیٹ ورک جو ٹی ٹی پی کا ہے یا بی ایل اے کا ہے، اس میں جیش محمد شامل ہے، لشکر جنگی شامل ہے، حقانی نیٹ ورک شامل ہے، اور انصار الشریعہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ سارے گروپ پاکستان میں بڑے برے طریقے سے وارداتیں کر رہے ہیں، اور بیسیکلی یہ جو اٹیک تھا یہ افغانستان پہ نہیں تھا، یہ ان گروپس کے خلاف تھا جو اپنا نیٹ ورک افغانستان سے بیٹھ کے چلاتے ہیں۔ ہم نے کسی افغان حکومت کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کیا، نہ کوئی جنگ چھیڑی ہے۔ یہ ان گروپس کے خلاف کارروائی تھی جو پاکستان کے امن کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور افغان عبوری حکومت کو بار بار کہنے کے باوجود انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا، تو پاکستان نے مجبور ہو کے ان گروپس کے خلاف کام کیا ہے۔ یہ ایکشن کوئی افغان گورنمنٹ کے خلاف نہیں تھا، اور یہ ہماری حکومت بھی، ہماری آرمی بھی بار بار کہہ چکی ہے کہ افغانی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں لڑیں گے، ہم صرف ان گروپس کے خلاف کارروائی کریں گے جو پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں۔ اور اس واقعے پہ کوئی پاکستانی خوش نہیں ہے۔ یہ جو ہوا ہے بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ جہاز جو ہم نے دشمن کے لیے تیار کیے تھے، وہ توپیں اور وہ گولیاں جو دشمن کے خلاف چلی تھی،
وہ ہمیں افغانستان کے خلاف چلانی پڑی، اور یہ ہم نے کوئی بڑی خوشی سے نہیں چلائی ہیں، بڑی مجبوری کے ساتھ چلائی ہیں کہ جب انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلٹی کو داؤ پہ لگا دیا تو پاکستان کے خلاف اس کے علاوہ اور کوئی چارہ تھا ہی نہیں۔ ہم افغان حکومت سے اب بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے ان گروپس کو کنٹرول، یہ بات حقیقت ہے کہ افغان عبوری حکومت کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں، یہ ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن وہ بارڈرز پہ کوئی ایسی سچویشن تو بنائے، کوئی ایسا نیٹ ورک، اپنی کوئی ایسی جو ہے گرپ تو بنائے کہ ان کے یہ گروپ ہمارے خلاف جو ہے وہ کام نہ کر سکے۔ پاکستان اللہ کے فضل سے اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ ان کو نہ روک سکے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم بار بار افغانستان آڑے آ جاتا ہے، ہم ایک اسلامی ملک کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ اٹیک کرنے سے رکتے ہیں، ورنہ انڈیا ایک گھنٹے میں کنٹرول ہو گیا تو یہ افغانی جو گروپس ہیں یہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو سکتے، یہ تو اس سے بھی پہلے ہو جاتے۔ لیکن بار بار لچک رکھنے کا بیسک مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے کسی اسلامی بھائی کے خلاف نہ لڑ سکیں، ورنہ افغانستان ہمارے مقابلے میں کچھ نہیں ہے بھائی۔ الگ بات ہے یہ ہمیں تھریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے سوویت یونین کو بھگا دیا، امریکہ کو بھگا دیا، بھئی آپ نے بھگایا ہے تو وہ اس میں ہمارا رول تھا، وہ آؤٹ سائڈر تھے اور ہم آپ کے گھر کے ہیں، ہم بڑی آسانی سے آپ کے تمام نیٹ ورکس کو جانتے ہیں، آپ کے تمام کاموں کو جانتے ہیں، آپ جیسا مرضی چاہیں، پاکستان آپ سے نہ مغلوب ہوگا اور نہ ہی آپ سے ڈرے گا، ہم آپ کے خلاف اچھے طریقے سے لڑنا جانتے ہیں اور آپ کی ایک ایک رگ کو جانتے ہیں، صرف چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان اپنے کسی اسلامی بھائی کے خلاف نہ لڑے، پبلک میں یہ سینٹیمنٹ موجود ہے کہ ہم اس کے خلاف نہ لڑیں۔ یہ جو مختلف آوازیں پاکستان سے آئی ہیں حکومت کے خلاف یا آرمی کے خلاف، یہ سچی ہیں کہ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے ان کے خلاف، لیکن کریں کیا؟ جینے کے لیے کچھ وسائل تو ہمیں استعمال کرنا پڑیں گے نا۔ افغان گورنمنٹ جب کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پاکستان کیا اب اس کو دیکھتا رہے پھر کہ ٹھیک ہے ابھی آپ جیسے مرضی کرتے رہیں، جیسے مرضی پاکستان کی آرمی پہ اٹیک کرتے رہیں، ہم آپ کو دیکھتے رہیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا بھائی، آپ کو حالات نارمل پوزیشن پہ لانا پڑیں گے، آپ کو ان نیٹ ورکس کے خلاف کام کرنا پڑے گا، اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر پاکستان اپنے طریقے سے خود کرے گا، اور اللہ کے فضل سے ہم میں اتنی ہمت موجود ہے کہ ہم ان گروپس کے خلاف بھی کام کر سکیں اور پاکستان کے خلاف ہر اٹھنے والی میلی آنکھ جو ہے اس کو بھی پھوڑ سکیں۔ یہ پاکستان کے پاس کیپیسٹی موجود ہے، اور ابھی یہ پالیسی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، یہ چلتی رہے گی۔ انڈیا جتنا مرضی اپنے آپ کو اسپانسر کر لے افغانستان کو ہمارے خلاف استعمال کرنے میں، جس طرح امریکہ نے انڈیا پہ انویسٹ کیا، اس کے بعد امریکہ نے انڈیا کو افغانستان میں لا کے آباد کیا، انویسٹمنٹ کروائی تاکہ وہ افغانستان میں کامیاب ہو اور پاکستان کو جو ہے ڈی اسٹیبلائز کر سکیں۔ ان کی یہ پالیسی پچھلے کوئی 40 سال سے کارگر ثابت نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی نہیں ہوگی۔ امریکہ کرے اسپانسر افغانیوں کو، دے پیسے، دے اسلحہ، ابھی دیتا نا جہاز، میدان میں آتے پتہ چل جاتا کہ کون کتنی اوقات میں ہے۔ ہم لڑ سکتے ہیں، یہ کیپیسٹی ہم میں موجود ہے کہ ہم انڈیا اور افغانستان کو ایک ٹائم میں ہینڈل کر سکتے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کے خلاف ہم لڑنا نہیں چاہتے، اور انشاءاللہ لڑیں گے بھی نہیں۔ لیکن اگر انڈیا نے کوئی ایسی سازش کی کہ ان کو سپانسر کر کے ہمارے خلاف لڑانے کی کوشش کی، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی طالبان ایک لمبی لڑائی لڑیں گے جی پاکستان کے خلاف، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، چونکہ ہمیں زندہ رہنا ہے، ہمیں پاکستان کو قائم رکھنا ہے، اور پاکستان کو بچانے کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ حافظ۔